الوری صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بڑے آواز بلند کریں. ابھی یہ اب سے کہیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا زينة عرش الله. معزز حاضرین، حمد و صلات کے بعد آج کا یہ عید الفطر شریف کا یوم سب کے لیے مبارک ہو. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ماہ رمضان مبارک عنایت فرمایا، اور اللہ پاک نے اس میں پھر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق انیق عطا فرمائی. ہم اس قابل تو نہیں کہ جو خداوند تعالیٰ اس کے محبوب کی شایان شان ہیں، ہم اپنے روزوں میں یا اپنی باتوں میں تعمیل ارشاد کی ادائیگی اس انداز میں کر سکیں، لیکن تاہم جتنی ہماری بساط ہے ہم نے سب نے روزے رکھے اور مختلف عبادتیں کی. اللہ قبول و منظور فرمائے سب کی طرف سے. حضرات گرامی، یہ کلمات طیبات مختصر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، جن میں اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. میرے بندو، جب تم روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے اللہ کی بڑھائی بیان کرو. تو لاکھ لاکھ بڑھائی ہے اس کو کہ جس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. یہ جو ہم عید پڑھتے ہیں، یہاں اسی نقطے سے شروع کرتا ہوں. اس مہینے کا پہلا مہینہ رحمت خداوندی کا ہے. درمیانہ دھایا جو ہے، یہ مہینے کا پہلا دھایا رحمت خداوندی کا، درمیانہ دھایا مغفرت خداوندی کا، آخری دھایا یہ عتق من النار کا، یعنی جہنم سے آزادی کا. اب 3 رحمتیں ہو گئی. تو جب 3 رحمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو جب کوئی کسی کو کوئی نعمت دے، دینے والا کوئی ہدیہ دے، کوئی چیز دے، تو اس کا شکریہ بھی ضروری ہے. اور اس کا شکریہ تو اس نے فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرے بندوں، تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمت تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اس کے شکریہ کی تو بات ہی بہت بڑی ہے. انسان اگر کوئی چیز کسی کو دے دے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا وَمَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، وَمَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ. جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. تو اپنا شکریہ کے بارے میں بھی وہ میں نے عرض کر دیا کہ میرا شکریہ ادا کرو گے تو وہ نعمت، جس نعمت کو ادا کرو گے اور زیادہ دوں گا، دینے والا میں. لیکن آپس میں بھی ایک دوسرے کو دو تو شکریہ ادا کرو. معلوم ہوا کہ شکریہ ضروری ہے اور اس میں برکت ہے اور اس میں نعمت کا اضافہ ہوتا ہے. اور انسان کا شکریہ کرو گے اس کے دل کو مزید خوشی پہنچے گی. تو یہ جب اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی تو اب اس کے شکریہ میں یہ عید کا دن رکھ دیا گیا کہ ہم، حضور پاک نے فرمایا میرے امتیوں اب تم عید کی نماز پڑھو، شکریہ کرو اللہ کا کہ اللہ نے دیکھو مغفرت اور رحمت اور جہنم سے آزادی عطا فرما دی.
پھر چونکہ اس کی دو خوشی ہے، خوشی کے بعد یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ لسائے میں فرحتان، روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، ایک فرحت تو افطار کے وقت روزہ افطار کرتے تو روزہ کو خوشی ہوتی، اور ایک عند لقاء اللہ، ایک جب اللہ سے ملاقات کرو گے تو اس وقت خوشی ہوگی۔ تو یہ دو خوشیاں ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب افطاری کی وہ خوشیاں ساری دیکھی تو اس کی امید کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں تاکہ اس میں بھی ہم خدا سے اسی طریقے سے اسی خوشی، وہی خوشی ہمیں نصیب ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ بجائے خوشی کے وہاں غمی ہو۔ میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، یہ بات ذرا یاد رکھنے کے قابل ہے، جو بھی عبادت کی جائے وہ خلوص سے کی جائے، جو عبادت کی جائے، جو عمل کیا جائے اس میں خلوص رکھا جائے، اور ہمیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، وہ محبوب جو کہ اللہ کے سب سے برتر و بالا، افضل و اعلیٰ بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا محبوب تر ہے، اور بھی سارے انبیاء محبوب ہوئے لیکن ان سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہوا، تو وہ محبوب بھی اللہ نے عطا فرمایا اور اس محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ یہ اتنا اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس کا جتنا بھی ہم شکر کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ایسا نبی دیا جو رحمت للعالمین ہے، جس کی ہر ادا میں رحمت کا ہی پہلو ہے، زحمت کا پہلو نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا کے غلاموں میں ہمارے نبی نے جتنی اس پر خلوص، اخلاص پر زور دیا ہے، کیوں میرے غلاموں یاد رکھنا، میرے امتیوں جو بھی عبادت کرو اس میں خلوص رکھنا، ریاکاری نہ کرنا۔ اگر ریاکاری کرو گے تو پھر وہ عمل تو کرو گے لیکن اس عمل کا نتیجہ کوئی نہیں ہوگا، اس عمل کا نتیجہ کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عمل لے لو، جیسے نمازی ہے، وہ ایک نتیجے کے طور پہ کہتے ہیں میاں نمازی کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک آٹھ کا، ایک کھاٹ کا، ایک آٹھ کا، ایک 60 کا اور ایک کھاٹ۔ تو آٹھ کا تو وہ جو 8ویں دن جمعہ پڑھ لے، 60 کا وہ جو عید پڑھ لے، اور کھاٹ کا وہ جو 4 پائی پہ جب لٹاتے ہیں لے جاؤ وہ اپنی بات ہے۔ تو یہ چیز نہ ہو، خلوص ہو۔ ایک وہ حدیث عرض کرتا ہوں صرف لفظوں میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کرنے لگے، آپ نے کہا قال رسول اللہ، تو بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آ، پھر کہا قال رسول اللہ، کہا تمہیں حدیث کیا سناؤں، پھر بے ہوش ہو گئے، 3 دفعہ بے ہوشی طاری ہوئی۔ کہا ابو ہریرہ سنا، کہا میرے نبی نے فرمایا کہ 3 آدمی، قاری، سخی اور شہید، ان 3 آدمیوں کی بات سنائی، بات بڑی عبرت آموز ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ اور میرے نبی کے غلاموں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ کیا بات؟ 3 آدمی، کون؟ قاری، سخی اور حافظ۔ نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قاری سے فرمائے گا میرے بندے سنا دنیا میں کیا کچھ کیا، یا اللہ تیرے کرم سے قرآن حفظ کیا، تجوید سیکھی، علم پڑھا، اور پھر میں نے دنیا میں پورا کچھ پہنچایا۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا میرے قاری یہ بتا، جو تو قرآن سناتا رہا یا جو تو عمل کرتا رہا، جو تو مسائل بتاتا رہا، بتا اس میں تیرے دل میں یہ تھا کہ دنیا مجھے بہت بڑا قاری کہے، یا یہ تھا کہ خدا راضی ہو جائے؟ کس کے لیے عمل کیا؟ کہا یا اللہ خیال تو یہی تھا کہ دنیا کہے کہ بھائی واہ سبحان اللہ۔ کہا تو میرے بندے اگر دنیا یہ کہے تیرے دل میں چاہتے اس کا بدلہ دے دیا، وہ دنیا میں تجھے لوگوں نے قاری کہا، تجھے لوگوں نے مفتی کہا، تمہیں لوگوں نے شیخ الحدیث کہا، وہ بدلہ تو میں نے دنیا میں ہی دے دیا، اب تم مجھ سے کیا بدلہ چاہتا ہے؟ اللہ فرشتوں کو فرمائے گا اب اس کو رسی ڈالو اور بھوکے گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو۔ پھر بلایا جائے گا سخی کو، آجا بھائی، ہاں بھائی سخی تو سنا۔ کہا یا اللہ تو نے مال دیا مجھے، میں بہت خرچ کرتا رہا۔
اللہ پھر فرمائے گا، جھوٹ تو وہاں اس کے سامنے نہیں بولا جا سکتا، اللہ فرمائے گا یہ بتا اور میرے بندے تو جو دیتا رہا کس لیے دیتا رہا؟ کہ دنیا مجھے سخی کہے کہ میری رضا کے لیے دیتا رہا؟ کہا یا اللہ دل میں تو یہی تھا کہ جو میں دیتا رہا کہ دنیا مجھے کہے کہ سخی بڑا سخی ہے بڑا سخی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تو تیرے دل میں یہ تھا تو تیرا وہ منشا پورا کر دیا، دنیا میں تجھے دنیا میں لوگ سخی سخی کہتے رہے سخی سخی کہتے رہے، تو اب بتا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہا دنیا نے سخی اور تو بھی کہہ رہا ہے کہ میری نیت یہی تھی کہ دنیا کہے بھائی واہ بھائی بہت خرچ کرتا ہے، تو بدلہ دے دیا، لو فرشتوں اب اس کو گھسیٹو، اس کو پھر چہرے کا گھسیٹ کے اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب آ گیا شہید، ہاں بھائی میرے راستے میں شہادت حاصل کرنے والے آ، یہ بڑی توجہ سے سننا، یہ بات بڑی توجہ سے سننے کے قابل ہے، ہمارے اعمال ریاکاری سے کم نہیں ہے، ہم ریاکاری سے کرتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو کہا مسجد کا کام کرنے والوں دل نہیں دکھانا بات کر رہا ہوں، اگر تم خلوص سے مسجد کی خدمت کرو گے، اگر خلوص سے مدرسے کی خدمت کرو گے، اگر اپنے منصب کو خلوص سے نبھاؤ گے اللہ کی رضا کے لیے، تو تم سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں۔ سخت پوچھا جائے گا شہیدا تو نے شہادت حاصل کی، تیری نیت کیا تھی؟ کہ دنیا مجھے بہادر کہے ایسا لڑوں یا کیا تھا؟ کہا یا اللہ دل میں تو یہی تھا، تو کہا کہ دنیا تو لڑا اور خوب لڑا اور شہید ہو گیا میرے راستے پہ، لیکن دنیا نے بہادر کہا تجھے، وہ سرا میں نے دنیا میں تجھے دے دیا، اب کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے بس لاجواب، جو کہہ دیا کہ میں تجھے یہی چاہ رہا تھا یا اللہ تو بہادر کہنا، کہا بہادر تجھے کہہ دیا، کہا اس کو پکڑو اسی طرح سر کا ہٹی تو جہنم پھینک دو۔ اب کتنی عبرت آموز یہ حدیث ہے، اگر اس حدیث اس لیے 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، کون؟ حضرت ابو ہریرہ، وہ ابو ہریرہ کہ جو ہمیشہ حضور کے در پر پڑے، حضرت ابو ہریرہ بے ہوش اس لیے ہوئے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا جب کیسے کیسے قاری، کیسے کیسے سخی اور کیسے کیسے شہید۔ اس لیے میرے نبی کے غلاموں دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی چیز نہ کی جائے، نہ دنیا کے دکھاوے کے لیے عید پڑھی جائے، نہ دنیا کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی جائے، نہ دنیا کے دکھاوے کے لیے روزے رکھے جائیں کہ کوئی یہ کہے گا یار تو ایسا چپڑا آدمی ہے، روزے نہیں رکھتا، تو نمازیں نہیں پڑھتا۔ تو اب اس سے یہ پتا چلے کہ خلوص ایسی چیز ہے۔ یہاں میرے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عید کی چیز کا نام ہے، سرکار رو سے بعد نے فرمایا کہ لیس لیسا العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ اور بندگان خدا یاد رکھو، لیسا العید لمن لبس الجدید، عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہن لو عید کے لیے نماز کے لیے آ جاؤ، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید تو اس کا نام ہے کہ خدا سے ڈر جاؤ۔ ہمیں عید سے آنے سے پہلے سب کو فطرانہ ادا کرنا چاہیے تھا، پہلے یہ سوچے ہم نے فطرانہ ادا کیا ہے، یہ واجب ہے، ہم نے خدا کا واجب جو روزے رکھے تو ہم نے فطرانے ادا کیے، ہم نے زکوٰۃ مکمل دی، ہم نے روزے صحیح رکھے، تو اب خوشی ہے آپ لوگوں کو روزے رکھے ہیں اور خوشی سے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیوں اجتماع ہوا کہ تمہارا حضور نے فرمایا میرے امتیوں اکٹھے ہو کے جب دعا کرو گے تو ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی تو سب کی دعا قبول ہو جائے گی، ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی تو سب کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں ریاکاری یا کسی کا ستانا یا کسی کو تکلیف دی ہو یا کوئی گزر پہنچایا ہو تو خدا سے معافی مانگ، یا اللہ میرے روزے میں کوئی لغزش ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ جو اس میں کیوں روزے فرض ہوئے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ روزے فرض اس لیے کیے تھے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تقوی و طہارت کے پیکر ہو جاؤ، تمہارے سینے نور الہی سے منور ہو جائے۔ روزی حلال حرام میں امتیاز کر دیتا ہے روزہ کہ میں نے کون سی روزی کھائی، میرے حلال اور حرام کی روزی کا میں ایک امتیاز آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آدمی کے ذہن میں خیالات بدھی آتے رہیں، غیبت کے خیالات آتے رہیں، چغلی کے خیالات آتے رہیں، ادھر ادھر کی باتوں کا خیال آتا رہے تو سمجھو کہ حرام کی روزی کھاتا ہے، اس کے خیالات میں یہ بات آ رہی ہے۔
اور اگر اچھے اچھے خیال سوچے آج اتنے نفل پڑھوں گا, آج کسی کے ساتھ یہ اچھائی کروں گا, یا میں کسی کا برا نہ چاہوں, تو سمجھو کہ اس کے اندر روزی حلال کی جا رہی ہے. اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اب افغانستان پر کسی زمانے میں جبکہ بادشاہ وقت دوست محمد بادشاہ ہوتا تھا, اللہ کا نیک بندہ, حملہ کر دیا کسی نے. حملہ جب افغانستان کو ایک دفعہ اجڑا ہے, یہ بغداد کو ایک دفعہ اجڑا ہے, اور پھر اسی طرح تلک الایام نداولها بین الناس. جب حملہ کیا تو سپہ سالار جو تھا لشکر کا, حضرت امیر عبد الرحمان کو بڑھایا اپنے بیٹے کو, ان کا بیٹا تھا. اب جب فوج سے مقابلہ ہوا, اغیار کی فوج سے, کسی نے خبر دے دی بادشاہ کو کہ جناب آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ میدان چھوڑ گیا اور بھاگ گیا ہے, لہذا شکست ہوگی فلاں محاذ پر. بادشاہ کو خبر دے دی کہ آپ کا بیٹا جو آپ نے سپہ سالار بنایا تھا مسلمانوں کے لشکر کو شکست ہو گئی کیونکہ تیرا بیٹا بھاگ گیا. تم بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں, جب کوئی بات بچوں کی طرف سے آتی ہے تو دوڑ کے ہماری مائیں بہنیں بچائی تنگ تم کو تنگ کرتے ہو, لے وہ تیرے پتر نے کی تھی, تیری یہ تربیت ہے, تیرے بیٹے نے یہ کیا, تیرے بیٹے نے یہ کیا. اب وہ بیچاری کیا کرے, سیدھا دوست محمد بیوی کے پاس آیا, جب دیکھ لے سن لے, میں نے سپہ سالار بنایا عبد الرحمان بنا کے بھیجا اپنے بیٹے کو, اور وہ بھاگ گیا سنا ہے مجھے. انہوں نے کہا نہیں بادشاہ ایسا نہیں. انہوں نے کہا نہیں, اس کو غور سے سننا نوجوانوں تم. ماں نے کہا بادشاہ نہیں, خبر غلط ہے. غلط, صحیح مجھے خبر ملی ہے, صحیح مجھے خبر دی گئی ہے, یہ تیرا بیٹا اسے جنم لیا ہے. بادشاہ کیوں کہہ رہا تھا کہ ارے مادنے زر مادنے فولاد بن سکتی نہیں, مادنے زر مادنے فولاد بن سکتی نہیں, اور بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. مادنے زر, مادن کا معنی کان, کہ جو سونے کی کان ہے اسے فولاد نہیں نکلے گا, اور جو فولاد کی کان ہے اسے سونا نکلے گا. ارے مادنے زر مادنے فولاد بن سکتی نہیں, اور بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. پتھر پر لیک ہے, اسے لکھ لو کہ بے ادب ماں سے نیک اولاد پیدا نہیں ہوگی. اگر وہ چاہے تو وہ اس کی مرضی, وہ چاہے تو کافر میں سے مسلمان پیدا کر دے, کہا تو بت خامنے میں سے خود بنا دے, لیکن قاعدہ یہی ہے. میرے نبی کہا نہیں, شکست ہو گئی, کہا بادشاہ نہیں ہو سکتی, شکست کی بات نہیں, بیٹا نہیں بھاگ سکتا, شکست ہو جائے تو کوئی بات نہیں. کہا کیا بات کر رہی ہے, اتنے وثوق سے تو بات کر رہی ہے, میں تجھے بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہاں میں وثوق سے کر رہی ہوں. کہا کیا وجہ مجھے بتا. اب وہ بادشاہ وقت کو اس کی بیوی بتاتی ہے کہ وہاں بادشاہ جب یہ بچے نے میرے پیٹ میں جنم دیا, میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, میرے مولا میرا بیٹا, میرے اولاد, میرا بچہ جو میرے پیٹ میں آیا ہے, میرے مولا میں تیری قسم کھاتی ہوں تو مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میرے اندر کوئی حرام کا لقمہ نہ جائے. میں نے یہ قسم کھائی, میں نے حلال کا لقمہ کھانا ہے, حرام کا لقمہ میں نہیں لوں گی جب تک یہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہے. یہ تھوڑی بات ہے بادشاہ, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے حرام لیا تھا, خدا سے وعدہ کیا تھا میرے مولا میں حرام نہیں کھاؤں گی, حلال ہی کھاؤں گی. تو میں نے پورا جب تک یہ رہا میرے پیٹ میں حلال کی روزی کھاتی رہی. سمجھ رہے لوگوں, حلال کی روزی کا میں نے حلف لیا, میں اللہ سے وعدہ کیا. جب یہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا, میں نے اس کو کبھی بے وضو جب میں اس کو دودھ پلاتی تھی تو میں وضو کرتی, 2 رکعت نفل پڑھ کے اور بعد میں دودھ پلاتی تھی. بغیر وضو اور نفل پڑھے میں نے اس بچے کو دودھ نہیں پلایا. میں کیسے مان لوں کہ تو یہ کہتا ہے کہ تیرا بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. کہا میرا بیٹے کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں, میرا بیٹا گولیوں سے چھلنی تو ہو سکتا ہے, لیکن سینے پر گولیاں لگے گی, پشت پر نہیں لگے گی. اس کے بعد اطلاع آ گئی کہ فتح ہو گئی ہے, عبد الرحمان کو فتح ہو گئی ہے, اور وہ خبر جھوٹی تھی.
اور یہ خبر سچ ہے، اندازہ کرو ماں کا دعویٰ کے بعد جانکاری دعویٰ کیوں ہے؟ کہا میرا دعویٰ اس لیے ہے، میرا دعویٰ اس لیے ہے۔ کہاں ہے وہ مائیں؟ ایسی مائیں مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہیں کہ ان میں سے ایسے گوہر نایاب پیدا ہوتے ہیں۔ آج کتابوں سے جہاد کو اڑایا جا رہا ہے۔ جہاد پہلی عبادت ہے مسلمانوں کی، کہ جہاد کب ہوتا ہے؟ جہاد اس وقت ہوتا ہے جب مسلمانوں کے اوپر کوئی بات بن جائے، پھر بعد اس کو جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور تمام افضلیتوں میں جہاد افضلیت رکھتا ہے۔ اور جو اعلان کلمت اللہ کے لڑا جائے، نفس کے لیے نہ لڑا جائے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ جو مسلمانوں کو بھی الزام لگ رہا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ کہ ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ خون نہیں ہے، ہمارے اندر وہ بات نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور وہ دوسرے کیا کرتے تھے؟ وہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ میرے نبی کے غلاموں، ہم اس لیے کیوں یہ چیزیں کی کہ تم زکوٰۃ دو، کیوں یہ چیزیں ضروری قرار دی اسلام نے؟ فطرانہ دو، تاکہ تم جس جو خوشی تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، غریبوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کر لو، غریبوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کر لو۔ اگر تم نیکی کرتے ہو، ایک تمہیں روکتا ہے یا کوئی ہٹوک دیتے ہو، چھوٹ پڑا یار کی دے نہیں۔ اور میرے نبی کے غلاموں، کیسے تمہارے چہرے چمک رہے ہیں؟ عید کا دن ہے، کیسے تمہارے چہرے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں؟ کیسے روزے رکھے ہیں؟ کس شان سے تم نے روزے رکھے؟ میرے آقا کے غلاموں، ایک بات یاد رکھنا کہ مفتی آیا تھا کبھی کسی زمانے میں یہاں، اس نے یہ کہا تھا ہمیشہ، ابھی دھری ہوں نے بھی کبھی جانا تو ہے ہی، چلو چلی کا میلہ ہے، جانا ہے رہنا نہیں، جانا بسوا بیس، ایسا تنک سہاگ پہ سہجو کہا گنداوے سیس۔ وہ سہجو شاعرہ ہوئی ہے تو بڑی عابدہ تھی، زاہدہ تھی، ہندی میں کہا، انہوں نے کہا سہجو دو کلمے پڑھا لے، نکاح کر لے۔ حضور نے فرمایا نکاح و سنتی، تو من رہا کہ ہم سنتی پھیلائے سبھی نہیں۔ تو سہجو شاعرہ بڑی تھی، بڑی اللہ والی تھی، کہنے لگی جانا ہے رہنا نہیں، جانا بسوا بیس۔ انہوں نے کہا ہر صورت جانا ہے۔ تھوڑے سے سہاگ کے اوپر یہ سعید بجاؤ، ملیے کراؤ، شادی کراؤ، تو یہ تو چند دن ہے۔ کل بتاؤ دنیا قلیل، دنیا کو مال و متاع بالکل تھوڑا ہے۔ ایک نقطہ تمہیں بتاتا ہوں، جتنی دولت زیادہ آئے گی، زیادہ دولت مند آدمی جب ہو جائے گا، اتنا ہی اللہ کے راستے میں دینے میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ تڑکے تو دے گا، نام کے لیے تڑکے تو بڑا کچھ دے گا، لیکن زکات، صدقات، خیرات اس کے مقصود میں بہت کم ہوگی، الا ماشاء اللہ۔ غریب جس وقت تھوڑا ہوگا، ممکن صبح کا بھی نہ ہو یا متوسط ہو، وہ خرچ کرے گا، وہ خوب کرے گا۔ لیکن امیر کبیر آدمی جس کو تم دیکھو گے بھائی بڑا امیر ہے، پرستی کی دکانیں اس کی ہیں، مکان اس کے ہیں، یا فلاں اس کا ہے، یا فلاں اتنے شہر اس کے ہیں، اس کو دیکھنا پھر محمدین پکھیا والا جیسا تو کوئی مائی کا لال پیدا ہوگا۔ کیوں مرزا صاحب؟ ہاں، محمدین پکھوں والا جیسا کوئی مائی کا لال ہوگا تو دیکھتا تھا کہ مدینہ طیبہ بھی سارے پکھے میرے ہونے چاہیے، مسجد نبوی میں، حرم شریف میں پکھے میرے ہی ہونے چاہیے، لیکن گنجائش نہیں تھی کہ اوروں کو بھی گنجائش دو۔ یہ دل کی بات ہے۔ میرے آقا نامدار محمد الرسول، یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، کیوں؟ سنی ہوئی باتیں ہیں۔ سخیاز اموال برمی خورن، سخیاز اموال برمی خورن، بخیلا کم سیم و ضربی خورن۔ ہر سعدی نے کہا ہے کہ سخی لوگ اپنے مالوں سے پھل کھاتے ہیں، یعنی عیش اڑاتے ہیں، خود بھی اچھا کھاتے ہیں، بچوں کو بھی اچھا کھلاتے ہیں، اور جو مالدار ہیں سخیاز اموال برمی خورن، بخیلا گمے سیمو زرمی خورن۔ یہ بخیل جو ہے سونے چاندی کا غم کھاتے رہتے، کہاں سے آئے گا اتنا، کہاں سے آئے گا، کہاں سے ٹھگوں گا، کہاں سے ماروں گا داؤ۔ تو یہ جس میں داؤ مار کے ایسے انداز سے پیسے آئیں گے اور وہ نہیں نکلیں گے اس کے راستے میں، لگتا اسی کا ہے جو اس کے وہ منظور کر، جو اس کی شان کے لائق ہو۔ گندم از گندم بروئے جو گندم سے گندم اگتی ہے، جو سے جو اگتا ہے۔ کہیں دیکھ لو یہ باتیں تمہیں کوئی کون بتائے گا؟ بہت قلیل لوگ بتائیں گے، بہت قلیل لوگ بتائیں گے یہ بات۔ جتنا مالدار زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا دل گھٹیا ہوگا۔ کیوں؟ مال تو خبیث ہے تو کیسے لگے؟ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، پاک جگہوں پر پاک ہی مال جاتا ہے۔ دنیا کے لیے بڑا کریں گے، دکھانے کے لیے میں نے یہ چھال لگا دی، لیکن بات یہ ہے ڈرو
बताना ये है कि मियाँ डरना चाहिए इस खुशी को। देखो दुनिया चंद रोजा है, यहाँ वो बात करनी है मौका महर के मुताबिक है। ईद का दिन और एक बहुत बड़ा अमीर कबीर और उसकी बीवी खाने के लिए बैठे, अच्छे अच्छे खाने पकाए। आओ जैसे तलते हैं लोग, क्या क्या खाने होते हैं, गरीबों को तो साग भी नसीब जो होता। बैठे खाने के लिए बैठे, फकीर ने दस्तक दी दरवाजे पे, तो उसने कहा इसको दफा करा, ये हमें ईद को भी ये फकीर नहीं टिकने देते। वो गुस्से में गया और मारा उसको धक्का, वो चारा उल्टा जा पड़ा, गिर पड़ा। अच्छा भाई चला गया। अब देखिए वो देखता है वो देखता। अब हुआ क्या, वो तो चला गया, लेकिन इसके दिन अरबाब बदलने लगे। अल्लाह ने फरमाया तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, इन दिनों को लोगों के दरमियान फेरते हैं। कभी रात बड़ी, कभी दिन बड़े, किसी के अच्छे दिन आ गए, कभी बुरे दिन आ गए हैं। कभी हुक्म चलता है, कभी ऐसे बैठा रहता है जैसे चपड़ासी बिल्ली है। हाय 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 अल्लाह। ओ मेरे दोस्तों, कोई बादशाह वक्त था, उसमें गुर्बत आ गई, ऐसी आई कि बेचारा बादशाह तो था, तालीम याफ्ता था, इल्म था, चला गया कहीं नौकरी जाकी, तो बादशाह ने उसकी अकल और दानाई, उसको बादशाह दूसरे को तो पता नहीं था बादशाह को कि ये भी बादशाह है। वो भी कपड़े फटे पुराने भी, वक्त जो गिर गया उसका नौकर हो गया। जैसे खातिर खिदमत करते हैं, ईद का दिन आया, बादशाह खा रहा है, अच्छे अच्छे बादशाहों के खाने होते हैं। अब ये भी बादशाह था, लेकिन जहां तो नौकर चपरासी था, नौकर था, ठीक है, खाली था। और जब वो उसने खाना लगा तो ऐसे फुरफुरी आई। उसने कहा और क्या हुआ तुझे फुरफुरी आई? वो जो खाने वाला बादशाह ने कहा तुझे क्या हुआ, फुरफुरी आई? कि नहीं कोई, वो सही जी नहीं, सही बता। हम नजर पहचानते हैं जाने मन, हम नजर पहचानते हैं जाने मन। बादशाह ही था। उन्होंने कहा ना सही बता। उन्होंने कहा नहीं जी ठीक वो सही है। बोले वैसे नहीं, मैं खाने लगा तो फुरफुरी क्यों आई? फुरफुरी तो आई। उन्होंने कहा जनाब फिर मैं बादशाह वक्त था, तेरे जैसे खाने मेरे सामने भी लगते थे, लेकिन वक्त बिगड़ गया, इसलिए मुझे ख्याल है, बस कुदरती ऐसा हुआ। वो ख्याल आया ना, अपना वक्त याद आया। अमीर हो और गुर्बत आ जाए तो ख्याल तो आते। उन्होंने कहा अच्छा। बादशाह ने दालाई से परखने के लिए उसने खाने रखे, बोला कोई बात अपने पास बिठाया। अब वो बताने लगा ये है क्या है, ये क्या, उसकी आजमाइश के लिए वो समझ गया बादशाह कि हाँ ये बादशाह ही था। एक एक खाने की बात को जानता है, एक एक खाने के नाम जानता है, एक खाने के जुजात को जानता है, उसकी तासीरात को जानता है और खाने का तरीका जानता है। बस उसको बड़ा बड़ा मुकाबला कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है भाई ठीक ऐसे ही, और मुझे माफ कर, मैं तो कुछ जानता नहीं था। है उसके बाद एक और सा पखंडी, उसने सोचा यार इससे ऐसे फुरफुरी लेके इसको ये मामला हो गया। उसने कुछ दिनों के बाद एक और ने फुरफुरी ली और आजमाइश की, तो अब वो बात कहाँ थी, ये तो ने तो उसकी रीस में ऐसा किया ना, चांद निकल यहाँ से। वो बादशाह ही था, बादशाह नहीं। तो मेरे नबी के गुलामों अंदाजा करो, ये वक्त बिगड़ते कोई देर नहीं लगती। बस ये नुक्ता तुम्हारे दिल में बिठाना है कि वक्त को हमेशा इंसान जो याद रखे, असल का नुत्फा वही है। और कमीना आदमी जो है वो कभी कमीनगी के बगैर नहीं रहता, उससे वो चीजें होती है। उसने उसको धक्का दिया, वो जहां पड़ा वो चला गया। अब इसके दिन गिरे अमीर के, उसके दिन आज कुछ कल कुछ, साल खत्म होने तक से पहले ही ऐसी गुर्बत आ गई कि 3-3 4-4 दिन खाना नहीं मिलता था। घर में परेशान, उसकी बीवी ने कहा अल्लाह के बंदे तुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे तलाक ही दे दे। क्या अल्लाह की बंदी? अच्छा अल्लाह की बंदी उस तलाक दे दी। इसने किसी से जाके निकाह कर लिया। ये अब उसकी जगह फकीर मांगता फिर बेचारा, कभी उसके दरवाजे पे कभी उसके दरवाजे पे। ये तो उसका काम है ना, वो दी नजर सवली हो गए तो गल्ला बढ़ दिया, उसकी नजर से ना गिरे। इंसान उसकी नजर में अशरफुल मखलूकात है, गैर भी आ जाए, इस्लाम ये कहता है काफिर भी तुम्हारे दरवाजे पे आए तो काफिर को भी दरवाजे से। हमारा इस्लाम ये बताता है जब जानवरों के साथ चिड़ियों से फैज मिलता है तो इंसान तो फिर इंसान है। खैर निकाह कर लिया, फिर रमजान का ईद आई, रमजान के बाद खाने के लिए जब बैठे फकीर ने दस्तक दी, खाने अभी लुकमा ही रखा, हाथ में लुकमा दे, कहा अल्लाह की बंदी लुकमा छोड़ दिया, कहा इसको दे जो हमारे दरवाजे पे आया, दौड़ के जा। और वो औरत गई और आगे जो आदमी खड़ा हुआ था उसे चीख मार के बेहोश हो गिर, उसका ही खामन था वो इसने पहचान लिया ये तो वही है मेरे खामन
जो पहले अमीर कबीर था। खैर वो आया, क्या बात है, चीख क्यों बारी उठाया, होश आई, कहने लगा क्या बात है, कहा कुछ ना, बोला कोई तो बात है, इसने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, कोई बात, कहा ये मेरा खामद। दास्तान पूछता है मेरे खामद, तो बात ये है कि ये बहुत बड़ा अमीर कबीर था, इसी दिन ईद के दिन इसने फकीर आया था, इसे धक्का दिया तो वो तो चला गया, इसकी हवा गिर गई, तो अब ये मांगता फिर रहा है उसकी तरह। उसने कहा तो मैं भी तूने तो अपनी दास्तान सुना दी, मैं भी सुनाऊं, कहा सुना, कहा मैं ही वो फकीर, तू मुझे पहचानती नहीं, मैं वही फकीर था और ये वही है जिसने मेरे धक्का दिया था, इसकी जगह पे अल्लाह ने मुझे बिठा दिया, इसकी जगह मुझको दे दी, इसकी जगह पे मुझे बिठा दिया। ये बातें समझाने के लिए ईदें होती हैं। मुसलमानों, अगर हम सही मुसलमान बन जाए, सही खैर खाई मुसलमानों की मुसलमानों में आ जाए, तो बात ही क्या है? इस्लाम हमें यह सिखाता है, अल इस्लाम यालू वला योला, इस्लाम हमेशा गालिब रहता है, मगलूब नहीं होता। लेकिन मगलूब क्यों होता है कि हमने अपने इस्लामी दास्तानें छोड़ दी हैं, हमारे अंदर वो इस्लाम वाली बातें नहीं रही। जब ये अंग्रेज हिंदुस्तान में गए, 100 साल इन्होंने राज किया, मुसलमानों को इन्होंने ऐसा देखा कि जो मुसलमानों ने बात कह दी नहीं बदलते थे और मर जाते थे, झूठ नहीं बोलते थे। क्या कहा मैंने? वो बूढ़े बड़े झूठ नहीं बोलते थे। इन्होंने सोचा नुक्ता तो यही है, ये खराब को इनकी मुसलमानी छुड़ाओ। आज हमारी बात उन्होंने ले ली। इबरत के लिए ये बात तुम्हें सुनाता हूं, यहां मौजूद है मेरे साथी, तारीफें होती है, ये थानेदार वगैरह बुलाते थे, मीटिंगों में हम जाते थे। एक मीटिंग में हमारे सदर वगैरह थे, वो इनको पता है जो कभी बात मैं जरा सख्ती से बोल लेता हूँ, वहां सख्ती से बोलता था, तो वो कहते परिश्रम के बदल क्या इसको, वो कोई कहे भाई उनकी राय लो, क्योंकि मैं डांट देता था ना मौलवियों को, कुड़ चिड़ी होता और बकवास बोलते हो, कुड़ ना करो, अपनी जबान बोलो, क्या कह रहे हो और ये क्या कह रहे हैं मुझे बताओ, तो फिर मैं बोलता था, इनको पता है सब। तो एक उन्होंने यहाँ ये बात कही इनके सामने कि जनाब हम क्या करें। मैं कहा क्या करते हो तुमको तो लड़के गाड़ियां देते थे, फिर छोड़ के चले जाते हो, गाड़ियां भगाई लाते हो, फिर चले जाते हो, क्या है पाकिस्तान में करेंगे जरा ऐसा कोई? वो हंस पड़े सारी। ऐसे ही मैंने कहा, मैंने 16 साल तक तो वैसे इजाजत दिए रखते हो, तो 16 साल नहीं, मैंने उनको सुनाया 12 साल के 2 बेटों उनके बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया था, घनिया की के करीब, रायवीर के करीब। जब बच्चे बड़े, माँ कहती थी फलाने ने कत्ल किया है, एक भाई 11 साल का, एक भाई 12 साल का, टोका लेके, और उन्होंने क्या बात है टोका लेके और उसके वहां गए जहां वो रहता था, वहीं कत्ल किया। और तू हमारा बाप का कातिल है, चल हम तुझे कत्ल कर रहे हैं, सफेद दुरुस्त हो जाएगी, और भी आगे हो जाना, सफेद जो अगले जगह हो तो बात और तू हमारे बाप का कातिल है। तो मैंने उनको कहा तुम तो 16 साल तक भी नहीं हो, तो 12 साल वालों कत्ल कर दिया, जुर्म कैसे नहीं होंगे? तो बात ये थी, उन्होंने एक बात ये कही कि हम क्या करें, तुम्हारे मुसलमान गवाही नहीं देते। इस बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारे मुसलमान गवाही नहीं देते। उन्होंने ये कहा इनको जब कोई करते हैं तो वहां गवाही देते, गवाही क्यों दें कि झूठ तो हमने ले लिया है, गलत कार्य तो हम करें, हराम हम खाएं, चोर हमें पता है कि हमारे अंदर चोरियां हैं, हमारे अंदर गलतियां हैं, हमने सही बात की है। इमाम मुसल्ले पे खड़ा मुसलमान, उसके बारे में तो कर सकते हैं सब कुछ, आपस में नहीं करते। क्यों? कि हमने चोरियां ली, हमने झूठ ले लिया, हमने सब कुछ ले लिया, मैं इसकी करूंगा तो ये मेरी करेगा, ये मेरी करेगा, कुछ करेगा। यही बात है कि कुछ और है, बोलो भाई। और नौजवानों, हमसे उन्होंने ये चीज करा के हमारा ईमान खत्म करके, हमारी वो कुव्वत इस्लामी खत्म करके, तब वो ऐसा कर रहे हैं। अगर हमारे में वो चीज आ जाए, हुक्म करना है, क्या हो गई है, जल्दी काट दियो, हो गया, खबरदार जाइंदा साहब, हर सूरत मुसलमानों हमारे अंदर इस्लाम होना चाहिए। ये चीज भी होनी चाहिए, ये करता है, इस आगे कर देते हैं, न जानता है न पूछता है। खबरदार से किसी ने आइंदा, किसी कमेटी वाले ने, जब मैं बोल रहा हूं तो ऐसे किया। हाँ, ईद का मजमा है, ईद में बोल रहा हूं, फर्ज नहीं है कि फांसी पे टांगना है किसी को कि भाई पूरा टाइम होना चाहिए, इसको फांसी पे चलाना है। बासूरत सही मुसलमान हमें बनना चाहिए, हमें सच कहना चाहिए। जब हम यहाँ हैं तो हमें गोरों के साथ भी मिलकर चलना चाहिए, दूसरी कौमों के साथ भी मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमें उनको अपना अखलाक दिखाना है, हमें अपना वहां अखलाक, मोहब्बत, प्यार, उल्फत दिखानी है, और हमें बुराइयों से बचना है। हमारे बच्चे कारें ऐसे न चलाएं कि कारों में कार मार दी या टक्कर मार दी या और मार दी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।